اس کے بعد فرمایا گیا قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، یاد رکھو اس دن ہم لوگوں کو تمام انسانوں، کل اناس، ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یہاں امام کا ایک مطلب ہے نامہ اعمال. اے چل یہ لے نامہ اعمال، اے ادھر آ یہ پکڑ اپنا نامہ اعمال. امام سے مراد نامہ اعمال ایک تو مراد یہ ہے، اور دوسرے امام سے مراد ہے دنیا میں جس کو اس نے لیڈر بنایا ہوگا، اگوا بنایا ہوگا. اسی وجہ سے ابن کثیر نے بڑی پیاری بات لکھی، کہتے ہیں فقال بعض السلف، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بعض اسلاف نے یہ کہا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اہل حدیثوں کے شرف کو بیان کیا گیا ہے. فیہ شرف لاصحاب الحدیث، اہل حدیث کا شرف بیان کیا گیا ہے، ان کے مقام و مرتبے کو بیان کیا گیا ہے. لِأَنَّ إِمَامَهُمْ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم القیامہ، اس لیے کہ قیامت کے دن اہل حدیثوں کا امام صرف ایک ہوگا، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اعلان کیا جائے گا لوگ اپنے اپنے امام کے ساتھ آ جائیں. ہم نے تو دنیا میں کسی کو امام بنایا ہی نہیں، جس نے بنایا ہو جائے بنائے. فلاں صاحب کو امام بنا لیا، فلاں پیر صاحب کو، فلاں مرشد صاحب کو. مرشد صاحب کچھ بھاگ رہے ہوں گے، بیٹے جو پیچھے رہے زندگی میں کہیں میرے کو پھنسا نہ دے، بھاگو کدھر سے آ رہے وہ. صرف ایک نبی ہوگا جو میدان میں کھڑا ہوگا سفارش کے لیے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں تو آتا ہے نبی بھی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کوئی بھی، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک. یہ مرشد جن کو پکڑ رکھا ہے آپ نے نا، ان کی تو ایسی حالت خراب ہوگی، یہ لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے کہ زندگی میں جن لوگوں نے مجھے امام بنایا تھا کہیں یہ میرے کو پھنسا نہ دے، بھاگو. اور پرشش تو ہوگی، پرشش تو ہوگی. یہ قرآن حکیم بولتا ہے. 7ویں پارے میں عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ بنا دیا گیا نا، اور ان کی ماں کو خدا بنا دیا گیا. چلو آ جاؤ عدالت میں. کیا کیا ان دونوں نے؟ کچھ نہیں کیا. جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا مرنے کے بعد کیا گیا، یا حضرت مریم کے مرنے کے بعد، حضرت عیسیٰ کے رفع کے بعد، انہوں نے کہا تھا مجھے معبود بناؤ. اللہ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم تم نے کہا تھا کہ تم میری ماں کو اور مجھے معبود بنا لو؟ قال سبحانک، کہیں گے پاک ہے تو، میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں. دیکھو ان کے متبعین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کورٹ تک پہنچا دیا. تو ایسے ہی جن لوگوں نے دوسرے لوگوں کو امام بنا رکھا ان کو تو معلوم نہیں کہ بیٹے میرے بعد ہم کو امام بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. قیامت کے دن بول دیں گے کون بولا تھا امام بنانے کے لیے؟ امام تو ایک ہی تھا نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمے میں تو ایک امام بنا دیا گیا تھا، ہم نے تو نہیں کہا تھا ہمیں امام بناؤ. کون بولا تھا امام بنانے کے لیے؟ مان نہ مان میں تیرا مہمان. کس نے کہا تھا مجھے امام بنا لو؟ یہاں خوب کود رہے ہیں اے امام صاحب. امام صاحب بولے ہیں میری تقلید کرنا. کس امام نے کہا میری تقلید کرو؟ دکھا دو ایک ثبوت. فلاں امام نے کہا ہے میری تقلید کرو، دکھا دو. شروع کر دیتے ہیں تقلید. جب کسی امام نے نہیں کہا تو ایسے ہی وہ نا، مان نہ مان میں تیرا مہمان. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مجھے معبود بنا لو، سن آف گاڈ بنا لو، بنا لیا. کورٹ تک پہنچیں گے، اللہ پوچھے گا تم نے کہا تھا مجھے امام بناؤ. حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے ہیں لوگ. کورٹ میں پہنچا رہے اللہ میاں کے سوال جواب ہونے والا ان سے. جب میں نے اپنے رسول کو امام بنا کر بھیجا تھا تم لوگ کیسے امام بن گئے؟ کس نے کہا تھا تم کو امام بننے کے لیے؟ کس نے کہا تھا؟ میں نے تو نہیں کہا تھا. تمہارا تو نام نہ قرآن میں نہ حدیث میں. تو یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. ابن کثیر نے بعض سلف کا قول نقل کرتے ہوئے کہا اس کے اندر شرف ہے اہل حدیثوں کے لیے کہ ان کے امام قیامت کے دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. لأن امامہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا امام ایک ہی ہے، اس کو امام بنا لو. جس نے دنیا میں جس کو امام بنایا ہوگا اس کے ساتھ